ہم سب گھر والے کھانا کھا رہے تھے اور اچانک کسی کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے آیا اور وہ میری ٹانگ پہ یہ کرنے لگا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ میری خالہ کا ہاتھ تھا۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کو بڑھ رہا تھا اور پھر وہ ایک دم میرے تیر پہ آیا۔ تو میرا نام شہروز ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں پنجاب کے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور اب میں اچھی سی نوکری کی تلاش میں تھا۔ میرے ماں باپ بھی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میرے گھر میں 4 فیملی ممبر ہیں۔ ایک میری بہن ہے، اس کا نام عائشہ ہے۔ اس کی عمر 17 سال ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ پڑھتی تھی، لیکن اب میرے گھر والے پریشرائز کر رہے تھے کہ کوئی کام ڈھونڈو۔ میں نے کام ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ میری نانی، خالہ اور میرے ماموں کراچی میں رہتے تھے اور وہ لوگ وہاں پہ سیٹل تھے۔ میری امی ایک دن مجھے کہنے لگی، شہروز میں تمہاری نانی سے بات کرتی ہوں، تم کراچی چلے جاؤ۔ میری امی نے میری نانوں کو فون کیا اور اسے میرے بارے میں بتایا تو میری نانی اسے کہنے لگی، ہاں شہروز کو کراچی بھیج دو، یہاں پہ کام بہت ہے، اسے کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ پھر اتفاق سے میرا ماموں گاؤں آیا ہوا تھا تو میں اور میرا ماموں کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم کراچی صبح 7 بجے پہنچے اور پھر ہم نانوں کے گھر گئے۔ نانوں کے گھر پہنچے تو سب لوگ سو رہے تھے۔ میرا ماموں گیا، وہ بھی جا کے اپنے بستر پر سو گیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی یہاں پہ سو جاؤ۔ وہ ایک کمرہ تھا، سب لوگ تو نیچے قالین پہ سو رہے تھے، اس کمرے میں ایک بیڈ بھی بچھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں بیڈ پہ کون سو رہا تھا۔ یہ سردیوں کی صبح تھی، سب لوگوں نے کمبل اوڑھے ہوئے تھے تو میں بھی سو گیا۔ ساری رات کا تھکا ہوا تھا تو اس لیے میری بھی آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو 12 بج چکے تھے اور گھر والے سب جاگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا تو ان سب گھر والوں میں ایک میری خالہ تھی جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہ تو شادی شدہ تھی لیکن اب وہ طلاق لے چکی تھی اور میری نانوں کے گھر رہ رہی تھی۔ اور میری خالہ کے ابھی 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ 19-20 سال اس کی عمر ہوگی اور اس کی بیٹی 15-16 سال کی تھی۔ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا جب میں نے آخری دفعہ اپنی خالہ کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی تو وہ ہمارے گھر اتنا آتی جاتی نہیں تھی۔ بس باتوں ہی باتوں میں اپنی اماں کے منہ سے سنا تھا، وہ اپنی بہن کا ذکر کرتی تھی۔ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ میری خالہ سب خالہوں میں سے بہت خوبصورت ہے۔ میری اس خالہ کا نام جمیلہ تھا اور اس کی عمر بھی 38 سال کی ہوگی۔ آج جب میں بھی جوان ہو چکا تھا، میرا خالہ کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہو چکا تھا۔ میں نے جب اپنی خالہ کو دیکھا تو وہ کمرے میں آئی، اسی ٹائم میں اٹھا، مجھے کہنے لگی، بھانجے آ گئے کراچی، تمہیں کیسا لگا؟ میں نے جب اپنی خالہ کو دیکھا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میری خالہ ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت، گوری چٹی، ان کے بال کمر تک آتے تھے اور اس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے۔ مجھے تو اسے دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا، وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ چھلک رہا ہو۔ میں نے یہ تو سنا تھا کہ عورت پہ اصل حسن 35 سال کی عمر میں آتا ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ جب میں نے آخری دفعہ اپنی خالہ کو دیکھا تھا ان دنوں میں بہت چھوٹا تھا، یہ کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے، اور مجھے میری خالہ اتنی خاص اچھی بھی نہیں لگی تھی۔ لیکن آج جب میں نے دیکھا تو میں تو پریشان ہی ہو گیا کہ میری خالہ اتنی خوبصورت، اور میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ میری خالہ کی طلاق کیوں ہوئی، وہ اتنی خوبصورت ہے، آخر اسے اس کے شوہر نے کیوں چھوڑ دیا تھا۔ خیر میں اٹھا، واش روم گیا، میں نے ہاتھ منہ دھویا تو میری خالہ کی بیٹی جو کہ میری کزن تھی میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی، شہروز بھائی ناشتہ لگاتی ہوں، آپ ناشتے کی ٹیبل پہ آ جائیں۔ اب میں تو گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں میں تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے ناشتہ کر لیتے تھے، کبھی چارپائی پہ، کبھی کبھی تو وہیں جہاں ناشتہ بن رہا ہوتا تھا وہیں بیٹھ کے۔ لیکن جب میں کراچی آیا، یہاں کا رہن سہن دیکھا تو میں تو خود بڑا حیران ہو رہا تھا۔ میرے سبھی نانوں والے گورے چٹے صاف ستھرے لگتے تھے، وہ بالکل بھی ہمارے رشتہ دار نہیں لگتے تھے۔ خیر پہلے دن میری سب نے آؤ بھگت کی اور مجھے بہت اچھا موڑ دیا۔ میری خالہ کا بیٹا جس کا نام حمید تھا، وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو میری خالہ اور میری نانو حمید کو کہنے لگی، اپنے کزن کے لیے بھی کام پوچھ کر آنا اور اس کو بھی اس فیکٹری میں لگوا دو۔ اسی طرح شام ہوئی تو میری خالہ اور میری نانو اور اس کی بیٹی سب لوگ باہر بازار جانے لگے، گھر کا راشن لینا تھا اور کچھ پھل وغیرہ بھی۔ تو مجھے کہا کہ تم بھی چلو گے؟ میں ویسے ہی گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے بور ہو چکا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں ان کے ساتھ بازار گیا تو میں نے دیکھا جس دکان پہ بھی ہم جاتے تھے سامان لینے، وہ دکاندار میری خالہ کو دیکھتے ہی اس کی نظریں رک جاتی تھی اور وہ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو میری نانی بھی ان سے فری ہو رہی تھی اور وہ میری خالہ کے حسن کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ہر دکاندار سے وہ تھوڑا تھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی لے رہی تھی
اور میں نے یہ دیکھا سارے دکاندار خوشی سے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو پیسے بھی نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن میری نانو پیسے سب کو دے رہی تھی۔ آج میں پہلی دفعہ کراچی کے بازار گیا تو مجھے گھوم کے بہت مزہ آیا، اور ہم نے وہاں پہ خوب کھایا پیا۔ جو کہ میری خالہ کی بیٹی تھی وہ مجھے ہر طرح کی چیزیں کھلاتی رہی، لیکن میری نظریں بار بار خالہ کی طرف جا رہی تھی۔ میں خود کو کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر ہم گھر آ گئے۔ میری خالہ کہنے لگی، اماں تم کھانا بناؤ، میں جا رہی ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ رات کو میری خالہ آخر جا کہاں رہی تھی۔ میری نانو سے کہنے لگی، تم جا ہی رہی ہو تو اس کو بولنا کہ ہمیں گھر کا کرایہ دینا ہے، تو آج تم پیسے لے کے آنا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی یہ سن کے، آخر میری خالہ کس کے گھر جا رہی تھی اور میری نانو اسے کس کا نام کہہ رہی تھی۔ میں بھی خالہ کے پیچھے پیچھے ٹہلتا ٹہلتا باہر آ گیا۔ میں جب آیا تو ایک سفید رنگ کی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ گاڑی بالکل برانڈ نیو تھی اور اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ میری خالہ گئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ، دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی اور وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ میں واپس آیا، میں نے اپنی نانو سے پوچھا، میں نے کہا نانو یہ میری خالہ کہاں گئی ہیں؟ پھر میری نانو مجھ پہ غصہ کرنے لگی، کہنے لگی آتے ہی تم نے جاسوسی شروع کر دی ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں میں جاسوسی نہیں کر رہا، میں تو بس پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نہ بتائیں۔ اور میری نانی نے مجھے بتایا بھی نہیں، لیکن یہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ضرور کسی ایسے کام سے گئی ہیں جو بتانے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر رات کے 10 بجے تو میری خالہ کا بیٹا بھی گھر آ گیا تھا، اور میرا ماموں بھی، جس کے ساتھ میں کراچی گیا تھا۔ میرا ماموں آتے ہی مجھے 500 روپے دینے لگا، کہنے لگا شہروز یہ لو، جیب خرچ رکھ لو۔ اور میری خالہ کا بیٹا مجھے کہنے لگا، چلو میں تمہیں آج ہوٹل پہ لے کے چلتا ہوں، ہم ہوٹل پہ چائے پراٹھا کھاتے ہیں۔ میں بھی گھر بیٹھ بیٹھ کے کافی تھک گیا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ مجھے ایک چائے کے ہوٹل پہ لے گیا۔ ہم وہاں پہ آئے تو اس نے وہاں پہ 2 دودھ پتی اور 2 پراٹھے کا آرڈر کیا۔ جب وہ پراٹھا لے کر آیا، وہ پراٹھا تو اتنا لذیذ اور مزیدار تھا، ایسا پراٹھا تو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حالانکہ چائے پراٹھا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن وہ پراٹھا چائے کے ساتھ اتنا اچھا لگ رہا تھا، میں تو یہ پراٹھا دیکھ کے بہت امپریس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار یہ کراچی میں اتنے اچھے پراٹھے ملتے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا ہاں میں بھی ڈیلی کھانے آتا ہوں، حالانکہ گھر پہ کھانا بنا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یار میرا بھی کام لگ جائے تو ہم ڈیلی آیا کریں گے، اور پھر میں بھی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ رات کے 12 بجے ہم لوگ جب گھر پہنچے، گھر آئے تو سب لوگ جاگے ہوئے تھے۔ میری کزن آئی میرے ساتھ بات کرنے لگی۔ میری نانی کا رویہ اکثر سخت رہتا تھا، وہ بھی صرف میرے ساتھ۔ میں نے دیکھا میری خالہ ابھی تک آئی نہیں تھی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنی نانو سے پوچھتا ہوں کہ خالہ کب آئیں گی تو وہ کہیں مجھے پھر بری بھلی نہ سنا دے، اسی لیے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ گھر میں سب لوگ لڈو گیم کھیل رہے تھے، اور میری کزن مجھے کہنے لگی، شہروز بھائی آؤ تم اور میں لڈو کھیلتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ میں اور میری کزن تھی، دوسری پہ میری نانو اور میرا ماموں تھا۔ ہم نے 100 روپے کی شرط بھی لگائی ہوئی تھی۔ اسی طرح لڈو کھیلتے کھیلتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا رات کے 2 بھی بج چکے تھے۔ جب 2 بجے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ پھر نانو کہنے لگی، جاؤ جا کے دروازہ کھولو، تمہاری ماں ہوگی۔ جب اس نے کہا کہ تمہاری ماں ہوگی تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ میں خالہ کو دیکھنے کے لیے کب سے بے چین بیٹھا تھا، اور مجھے ان کی کمی شدت سے محسوس بھی ہو رہی تھی۔ جب وہ آئی تو آتے ہی کرسی پہ بیٹھ گئی، تو میری نانی نے اسے پانی کا گلاس بھر کے دیا تو میری خالہ کے منہ سے یہ جملے نکلے، اس بڈھے نے تو میری جان ہی نکال دی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میری نانو مجھے گھورنے لگی، اور پھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔